اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی کہ معاف کرنے کی جو صفت ہے یہ رحمان کی طرف سے اور جس پر رحم ہوتا ہے یہ خاص کرم نوازی ہوتی ہے. اچھا بہن یہاں جو ایک میں یہ دیکھتا ہوں اوور آل ہمارے یہاں ہم صلح کرتے ہیں معاف نہیں کرتے. صلح میں یہ کہ باتیں رنجشیں دل میں رہ جاتی ہیں اور جب پھر جھگڑا ہوتا ہے تو جو 5-10 سال پرانی باتیں ہوتی ہیں پھر لوٹ کر نور بھائی وہ جو گھروں میں ہوتے ہیں کہ لڑائی میں ٹھیک ہے معافی دے دیتے ہیں لیکن بات یاد ہوتی ہے تانا بن کی بات سامنے آتی ہے. اچھا معاف کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف و شفاف ہو جائے. لیکن جو دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے وہ دل ہی بیت اللہ بن جاتا ہے. وہی دل اللہ کی انوار و تجلیات کا محور و مرکز بن جاتا ہے. پھر عبادت میں ذوق و شوق آ جاتا ہے. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہیے. زمانے کا بلکہ ہماری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے نا کا بیٹا اکرمہ کی وائف آتی ہے فتح مکہ کے دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کو معافی مل سکتی ہے. معافی کا اعلان کیا مجھے آپ نے اعلان کر دیا ہے. اب فرمایا ہاں مل جائے گی. مگر جب اکرامہ کو یہ بات معلوم چلتی ہے تو اس کو تسلی نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی دستار کھول کر پہنچاتے کہ محمد نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا ہے. بعد میں لائے ہیں کیونکہ صحابی ہو گئے مناظرہ کے لیے. اچھا حضور درس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں روکے تم اس کو عطا کرو. یہ رسول اللہ کی بات ہے. عبداللہ السلام جو مناظرہ کرنے آتا رسول کو دیکھتا رہا. حضور نے پوچھا آخر میں کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں آپ کی غلامی کو پسند کرنے آیا ہوں. یعنی حضور کا انداز حضور کے الفاظ دل میں ایسے اترے کہ دنیا ہی بدل گئی. تو جو معافی کا جذبہ ہوتا ہے یہ آپ یہ دیکھیں انسان کے دل کو بدل دیتا ہے. مگر آج معاملہ یہ ہوتا ہے بہن سگے. اچھا ہاں ایک اور جملہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معاشرہ بڑا کردار ادا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں مثال تقی بھائی کے دے دوں. ہم دو بھائی لڑ گئے آپس میں. اب سامنے جو بیٹھا نا ہاں تیرا بھائی تو ہے یہ سا میں جانتا ہوں یار تیرے ساتھ. اب آنکھوں میں غصہ ہے. اگر کوئی شخص رحم دل آ جائے دیکھیں میں آپ یہاں ایک مثال دوں گا. اگر تیسرا بندہ اگر معاف کرنے والا بنانے والا آ جائے اس پر رحم ہوگا. یہ بتاؤں گا ہم لڑے آپس میں سگے بھائی آپس میں لڑنے کے بعد اب تیسرا بندہ آگ کو بڑھا دے یہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو جہنمی ہیں کہ جو توڑنے. قرآن کیا فاصلہ بینہما قرآن کا حکم ہے کہ جوڑو. اچھا ایک وہ شخص ہے کوئی بات نہیں یار تب تیرے پیٹ پیچھے میں نے تیرے بھائی کو دیکھا تیرے بھائی کو تیرے لیے روتے ہوئے دیکھا تجھے کوئی تکلیف ہو گئی تھی میں نے تڑپتا ہوئے دیکھا. اچھا اب آنکھوں میں جو شدت غم تھی وہ آنسو میں بدل جائے گی اور پھر دل کی حالت بدل جائے گی. ہمارے لوگوں کو جوڑنے کا جذبہ لانا چاہیے. کیونکہ پھر میں وہ مثال دوں گا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ایک چڑیا جو ہے وہ پانی ڈالتی ہے تو کسی نے پوچھا کیا تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس کا جواب کیا تھا میں چاہتی ہوں کل قیامت میں میرا نام آگ بجھانے والے میں اور جلانے والے میں نہ ہو. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے ہم عورتوں میں آ جائیں نند بھاوج دیورانی جٹانی بھائیوں میں آ جائیں دوستوں میں آ جائیں رشتہ داروں میں آ جائیں. اگر آپ آگ بجھانے والوں میں سے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے. کیا پیاری بات کی. اور تقی بھائی مجھے بتائیے گا بہت سے لوگ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں اتنا کیریکٹر نہیں ہوتا کہ وہ بندے سے معافی مانگے بلکہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے سے ان کو معافی مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اتفاق سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی تھی کہ کبھی کبھار انسان کے لیے آسان ہوتا ہے خدا کے سامنے جھک جانا اور بہت سو کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے. جس طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رب العالمین کو پکارا تو یہ کہا کہ یا الہ العالمین. خدا کی طرف سے جواب آئی لبیک. پھر انہوں نے عرض کیا یا الہ المحسنین. خدا کی طرف سے آواز ہے لبیک. پھر انہوں نے عرض کیا یا الہ المومنین. خدا کی طرف سے آواز ہے لبیک. پھر حضرت موسیٰ نے ایک مختلف انداز سے پکارا کہا یا الہ العاصین اے گنہگاروں کے پروردگار. تو امید یہ تھی کہ شاید اب کوئی جواب نہ آئے گا. خدا کی طرف سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک. تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ میں مومنین کا خدا کے اگر پکارا تو نے ایک مرتبہ لبیک کا
جب گنہگاروں کا خدا کے اگر پکارا تو 3 مرتبہ جواب دیا. کہا وجہ یہ ہے کہ مومنین کو اپنے ایمان پر بھروسہ ہے, اپنے عمل پر بھروسہ ہے, لیکن جو گنہگار ہے اس کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے سوائے میری رحمت کے. اس لیے میں بار بار اسے جواب دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے, سنبھال لیا ہے, وہ اب کہیں نہیں جائے. تو خدا کے سامنے بعض تو پھر بھی نہیں جھکتے ہیں, لیکن جو جھک جاتے ہیں ان کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے. لیکن زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہم نوع کے سامنے بھی جھکیں اور سوری بولنے کی عادت اپنے اندر ڈیولپ کریں. شاید معاف کر دینا آسان ہوتا ہے, معافی مانگنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں میں حضرت سعد ابن معاذ کی مثال آپ کی خدمت بیان کروں. بہت بڑے صحابی, بہت جل و قدر صحابی, بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب ان کا وقت آخر آیا اور حضور سرور کائنات کو اطلاع دی گئی کہ سعد کا جنازہ ہو گیا ہے اور ان کی میت تیار ہو گئی ہے, تو خود حضور سرور کائنات تشریف لے گئے. آپ کی تشریف جنازے کے اندر موجود تھی اور بہت بڑا ایک لشکر صحابہ کرام کا موجود تھا جو آپ کو دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا. اور صحابہ کرام نے آوازیں بھی سنی, تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آوازیں کس چیز کی ہے؟ تو کہا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے. اللہ اکبر. اور جب آپ نے ان کو دفنایا تو خود ان کی قبر کی مٹی کو برابر کیا, ان کے لیے تکیہ تیار کیا اور پھر ان کو دفنانے کے بعد کھڑے ہوئے. تو جناب سعد کی والدہ بھی موجود تھی, انہوں نے کہا کہ یا سعد ہنیئا لک الجنہ, اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا تو کہا کہ محلن, تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. تو لوگ بھی حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے, آپ نے تو اتنی تشریح جنازہ ایسی خوبصورت انداز میں تشریح جنازہ کی ہے اور پروٹوکول دیا ہے. تو پھر بعد میں جب سعد کی والدہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے, کیا اس کو جنت نہیں ملی ہے؟ تو کہا کہ چونکہ سعد اپنے گھر والوں کے اوپر سخت تھے, اللہ اکبر, اس لیے ابھی ان کے لیے حالات سخت ہیں. اللہ اکبر. اور شاید اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر اگر کوتاہی رہ جائے تو انشاءاللہ پروردگار معاف کرنے والا ہے. روزوں کے اندر کوتاہی رہ جائے انشاءاللہ پروردگار معاف کرنے والا ہے. حج کے اندر کوتاہی رہ جائے انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کمی رہ جائے اور کسی کو ناراض کیا ہے, کسی پر سختی کی ہے, کسی کا مال چرایا ہے یا کسی کا دل توڑا ہے, تو جب تک اس بندے سے معافی نہیں ملے گی پروردگار معاف کرنے والا نہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. یہاں پر تو لوگ برا کر بھی جاتے ہیں, برا کہہ بھی دیتے ہیں, پھر سوچتے بھی نہیں کیا کیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں آپ, جہاں پر آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے, آپ اس شخص سے ایک بار معافی مانگے, 2 بار معافی مانگے اور آپ سے بار بار معافی مانگے, پر وہ شخص اگر آپ کو معاف نہ کرے, دین آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل حسب حال بات کی آپ نے. آج کل ایسا ہی جو بھی آتا ہے وہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ ہم بار بار جاتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, لیکن ہمارے رشتہ دار یا دوست یا جو بھی ہیں ان کا دل صاف نہیں ہوتا. یعنی ہم شرمندہ ہو گئے ہیں اور انہیں احساس بھی ہو گیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں تو ہی آ رہے ہیں. اس کے اوپر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ سے سنا میں اپنے رشتہ داروں سے جوڑتا ہوں اور وہ مجھے توڑتے ہیں, میں ملتا ہوں وہ کاٹتے ہیں, میں جاتا ہوں میری توہین کر کے مجھے بھیجتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب وہ تمہاری توہین کر کے تمہیں نکالتے ہیں پھر کیا کرتے ہو؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ کہے گا کہ پھر میں نہیں جا رہا, تو میں بار بار جاتا ہوں, میں بار بار جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے تو پھر ایسا ہے کہ تم ان کے منہ میں مٹی بھر رہے ہو, تم نے تو جنت خرید لی. اس کے بعد ایک آدھ دن گزر گیا تو وہ صحابی گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لیں. تو حضرت اسامہ بن زید کو رشک ہوا کہ میں تو حب الرسول ہوں, میرے لیے تو نہیں کہا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ان کی زیارت کرے. وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے, جا کے کہنے لگے میری بیوی سے کچھ خفگی ہو گئی ہے, 3 دن میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور رکیں. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تم میں کچھ غیر معمولی نہیں دیکھا, جو ہم کرتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز ویسے ہی پڑھتے ہو, سب کچھ ویسا ہی تو ہے, تو تمہیں جنتی کیوں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہنے لگے کب؟ ان کا 3 روز پہلے. کہتے ہیں میں نے 3 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہی بات شیئر کی تھی رشتہ داروں کی, اور ایک میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں میں وضو کر کے جاتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ہر اس بندے کو معاف کیا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, میں تیری رضا کے لیے انہیں سب کو معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہ روز ہر روز کرتے ہو؟ ان کا میں ہر روز کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو تم پکے جنتی ہو. تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کی زیارت کرو, یہ جنتی جا رہا ہے.
تو کہنے لگے، حضرت اسامہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو واقعی یہ بات بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے دل سے روزانہ یہ بوجھ نکال دیں، کیونکہ واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے. معافی مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، معاف کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم دوسرے کے شوز میں جا کر دیکھیں کہ جو ہم نے کیا ہے اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہو. ہم خود انسان بن جاتے ہیں کہ سب ہمیں معاف کر دیں، لیکن دوسرے سے کہتے ہیں ابوبکر صدیق جیسا ایمان کیوں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ایمان کیوں نہیں. بات یہ ہے کہ خود کو انسان سمجھتے ہیں تو دوسرے کو بھی انسان سمجھیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کتب علی نفسی رحمہ، رحمت کے بعد جو سب سے بڑی صفت ہے وہ معافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف، یہ صفات رب کی ہیں، جو اس بندے میں آ جاتی ہیں وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے. اور کائنات میں سب سے زیادہ یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ میں تھی کہ وہ سب کو نرمی سے معاف کرتے جاتے تھے. لیکن چونکہ ان کی عمر کم تھی اور اب بعد میں ان کا آئے گا معاملہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ نے انہیں رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین فرمایا. بے شک کیا پیاری بات ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں نور بھائی سے بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. ساتھ میں بھی پوچھنا ضروری ہے کہ خود کو معاف کرنا بھی کتنا ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم خود کو نہیں معاف کر پاتے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے، کہیں نہ جائیے گا.